بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 13ویں قسط حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، ساتھ میں ڈھیروں ثواب کمائیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پچھلی قسطیں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح واقعات کا علم ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ میرے کہنے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول وحی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ کتب سیر کے مطابق یہ پیر کا دن اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی کہ غار حرا نور سے جگمگا اٹھا۔ فرشتوں نے اس غار کو حصار میں لے لیا اور نورانی فضاؤں میں وہاں عالم بالا کے شایان شان جواہر و یاقوت سے مرصع تخت بچھا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حکم ربانی سے آگاہ کیا کہ آپ کو رسالت کا منصب سونپ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد بھی دی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الطبقات الکبریٰ ابن السعد میں، فرشتہ غار حرا میں پیر کے دن نازل ہوا۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور وہی لے کر آنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منصب رسالت کو قبول کیا اور واپس تشریف لانے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس پتھر اور درخت کے قریب سے گزرتے وہ سلام نیاز پیش کرتا۔ یہ ایک حسین اور مسرت بخش تجربہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار خوشیوں سے ہمکنار کر دیا۔ آپ یہ احکامات ربانی لے کر گھر تشریف لائے۔ مستقبل کی ذمہ داری کے احساس سے دل مبارک دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ہمیں کپڑا اڑھا دو، ہمیں کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کری اور چادر اڑا دی۔ آپ لیٹے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد اضطراب کی کیفیت جاتی رہی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام حالات سے آگاہی بخشی اور فرمایا کہ اس راستے میں جان جانے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حقائق کی روشنی میں جواب دیا، میرے سرتاج، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اور اس انقلابی مشن میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرتے ہیں، بے آسرا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کی مالی امداد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور اگر کوئی آدمی حق پر ہو لیکن مشکلات میں پھنسا ہو تو آپ اس کی امداد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دور جاہلیت میں تلاش حق میں نصرانی بن چکے تھے، اور ماشاءاللہ ان دنوں انجیل شریف کا عبرانی سے ترجمہ کرنے میں مصروف تھے۔ عمر بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بینائی زائل ہو چکی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا بھی، اور جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کرتی تو اس وقت کاش میں زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا تو کیا میرے قبیلے کے لوگ مجھے سرزمین سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو دین آپ لے کر آئے ہیں، ایسا دین و پیغام اور مشن جو شخص بھی لے کر آیا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر وہ دن مجھے نصیب ہو گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر حضرت ورقہ بن نوفل کو وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ فوت ہو گئے۔ غار ہیرا کی پرنور، پرسکون، ملکوتی فضاؤں میں حکم ربانی پا لینے اور نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز ہونے کے بعد اب ایک ہی مقصد تھا کہ حکم خدا بندی کی تعمیل اور دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کہاں سے اور کیسے کیا جائے۔ جاہلی فضاؤں کے پروردہ لوگوں میں یہ مسئلہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ وہ مادہ پرست لکیر کے فقیر اور شراب و شباب کے رسیہ بت پرست لوگ اپنے ناقص ذہنوں کے ساتھ اس حقیقت کبریٰ کا ادراک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ سب سے پہلے یہ صحیفہ صداقت ان حقیقت پسندوں کے سامنے کھولا جائے جو شب و روز کی جلوتوں اور خلوتوں کے امین ہیں، جن کے کردار اور سیرت نمایاں ہیں اور زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پیغام سے آگاہ کیا۔ وہ جیسے پہلے ہی منتظر بیٹھی تھی، اشارہ پاتے ہی خاتون اول کی حیثیت سے اسلام کے دامن میں آ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلے خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے یہ پیغام حق قبول کرنے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں آ کر صدیق اکبر کا لقب پایا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت اور عزت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی، اور غلاموں کی صف میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ چار اشخاص ہیں جو کیٹیگری کے لحاظ سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ یہ چار لوگ ہیں۔ پھر ان حضرات کی کوششوں سے ایک مختصر سا کاروان حق تیار ہو گیا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی روحانی تربیت حاصل کی اور صدق و صفا کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں، اور پھر ایک نئے نورانی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ پھر اکا دکا مسافر انفرادی کوششوں کے ساتھ شریک قافلہ ہوتے رہے، اور یہ چپ کے بڑھتا پھیلتا اور جوش و جذبہ حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس رواں دواں قافلے نے کچھ رونق حاصل کر لی، اور اہل کارواں کچھ سکون و خوشی محسوس کرنے لگے کہ اب ماشاءاللہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ اس دور کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دعوت و تبلیغ خفیہ رکھی گئی تھی، یعنی علل اعلان نہیں تھی، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ مجمع عام میں پہنچ کر اعلانیہ کسی کو نہ کہا گیا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے اور ہمارا ہم سفر بنے، بتوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ دے اور ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس خفیہ اور رازدارانہ کارروائی میں ایک خاص حکمت تھی جو قائد تحریک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دور اندیشی اور ماہرانہ قیادت پر دلالت کرتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے، جن میں اہل مغرب بھی شامل ہیں، مغربی مفکرین نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی، ماہرانہ قیادت اور تدبر کو مانا ہے، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے
بہترین شخصیت دنیا کے اندر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی تحریک کو ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ افرادی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائی سفر میں ایک فرد کا نقصان بھی تحریک کی نقطۂ نظر سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر فتنہ پرداز اور شر پسند لوگ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جن کے مفادات پر ضرب پڑے وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس قوت کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیں اور اس پودے کو تناور درخت بننے سے پہلے ہی اکھاڑ دیں۔ اس لیے وہ جذبہ رحم سے عاری ہو کر میدان میں آتے ہیں اور ہر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ تحریک کے جان نثاروں پر بطور خاص ان کی نظر ہوتی ہے تاکہ دہشت گردی اور ہر ممکنہ طریقے سے انہیں پریشان کر کے تحریک سے علیحدہ کر دیں اور بددل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ابتلاء و آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ دم خم رکھنے والے جواں ہمت اور مضبوط عزم و ایمان والے جیالے ہی اس میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک دانا قائد جو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وقت سے پہلے تصادم سے گریز کرتا ہے اور ساری توجہ افراد میں اضافے اور ان کی تربیت پر مرکوز رکھتا ہے اور ان کی ہر طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ جب یہ تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو افراد اتنے تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں دھوس، دھاندلی، لالچ سے منحرف کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تب سالار کاروان میدان میں آتا ہے اور اپنی تربیت اور فیض صحبت کے اعجاز دلربا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دشمن اس کے ساتھیوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، بے رحمی سے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، ناقابل برداشت اذیتیں دیتے ہیں جنہیں مظلوم اہل حق صبر و استقامت سے برداشت کرتے ہیں مگر زبان سے اف تک نہیں کرتے۔ اس وقت ظالم لوگ دل میں ان کے کردار کو سراہتے اور حیران ہوتے ہیں اور منہ میں انگلیاں دباتے ہیں کہ کس مٹی کے بنے میں جو کسی سختی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے، جان دینا وقت گوارا کر لیتے ہیں مگر اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے ان پر جتنے بھی ظلم و ستم کر دیے جائیں یہ الاحد الاحد ہی کہتے رہتے ہیں۔ یہ صدیقی اور بلالی کردار ہوتا ہے۔ 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ خفیہ طریقے سے زیر زمین پوشیدہ عمل یوں ہی جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ٹکراؤ کو پسند نہ فرمایا اور علانیہ تبلیغ سے احتراز کیا تاکہ کسی فرعون سے براہ راست تصادم نہ ہو جائے اور وہ غربا و مساکین کے در پہ آزار نہ ہو جائے اور ان کو تکلیفیں نہ دینا شروع کر دے۔ دعوت و تبلیغ کا عمل خفیہ رکھنے میں یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ سارے اہل حق افرادی قوت حاصل کر لیں اور ایمان کی محبت دلوں میں رچا لیں، بسا لیں۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے بہت مختصر عرصے میں ایسے جاماز اور سرفروش تیار ہو گئے جو عشق و محبت کے اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ اس فہرست میں نمایاں نام تو خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی انقلاب ہیں، قائد تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رہبر اعظم ہیں، پیغمبر انقلاب ہیں، سید المجاہدین ہیں، حضور حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جنہوں نے ظالموں کی ہر تکلیف کو سہا، ظالموں کی بے ادبی اور بدتمیزی کی انتہا حدوں کو چھو گئی تھی، اپنے وطن میں رہنا دوبھر کر دیا بلکہ قتل کے در پہ ہو گئے اور اپنے طور پر اس منصوبے کے تمام انتظامات بھی مکمل کیے، قتل کی سازشیں کری اور قتل کرنے کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار بھی ہو چکے تھے۔ تو سب سے فرسٹ نام جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اثر رسوخ اور قوت و دولت کے باوجود راہ ایمان اور انقلاب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ آپ ملک کے نامور تاجر اور بیرون ملک آنے جانے والے بارسوخ انسان تھے، اس لیے آپ کی کوششوں اور مخلص مشوروں سے کچھ اور لوگ بھی اسلام لے آئے جو معاشرے میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور قابل ذکر شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
نام آتا ہے۔ پھر آپ ہی کی تبلیغ سے، یعنی حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر فرزانان توحید حلقہ اسلام میں شامل ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مفتون رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ، حضرت عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، سب نے مصطفی قافلے میں شمولیت اختیار کر لی۔ بگڑے ہوئے اور بھٹکے ہوئے معاشرے کے پیدا کردہ حالات میں ایمان لانا اور پرانی قدروں کا ہار گلے سے اتار پھینکنا کوئی کھیل تماشا آسان کام نہ تھا، بلکہ اپنی جان پر کھیلنے کے برابر تھا۔ اس لیے ایسے ماحول سے ٹوٹ کر آنے والے لوگوں کو قدرت نے ایک خصوصی اعزاز بخشا اور عظمت و بزرگی کا ایسا تمغہ عطا کیا جس کے سامنے دنیاوی تمغے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ قرآن پاک نے انہیں سابقین والاولین قرار دیا اور قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے انہیں منفرد و ممتاز قرار دے دیا۔ یہ سب کے سب حضرات جو تھے سابقین اور اولین مانے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کے 3 سالہ دور کے کچھ تھوڑے بہت واقعات، آپ نے ان کو واچ کیا، امید ہے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو مزید واقعات بیان کروں گا، آپ ان کو بھی واچ کیجیے گا، سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام، رفعت سمیع خان۔